سیکیورٹی فورسز نے وانا میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ بر وقت مؤثر حکمت عملی سے ہزاروں قیمتی جانیں بچ گئیں۔ بارودی مواد سے بھری گاڑی خودکش حملے سے پہلے ہی تباہ کر دی۔ بارود سے بھری گاڑی اور موٹر سائیکل کا 3 دن پیچھا کیا گیا۔ شہری آبادی سے دور جاتے ہی تباہ کر دیا گیا۔ ایک خارجی جہنم واصل، 5 زخمی ہو گئے۔ ایرانی فوج کے کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے، اسلحہ ڈپو، ریڈارز تباہ۔ العدیدی کیمپ میں 1 اسلحہ ڈپو، جبکہ علی السالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ ریڈار اور فضائی نگرانی کے 1 ریڈار کو نشانہ بنایا۔ ایران کے شمالی عراق میں موجود کردستان فریڈم پارٹی کے ٹھکانوں پر بھی بمباری حملے اربعین اور سلیمانیہ میں کیے گئے۔ شہدائے زیارت کی نماز جنازہ کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی۔ بلوچستان حکومت مفاہمتی یادداشت کی بار بار خلاف ورزی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا امریکی صدر کی دستخط کی کوئی حیثیت یا اعتبار نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا واضح پیغام، کہا کہ امریکہ کو ناقابل فراموش سبق دیا جائے گا۔ بڑے شیطان نے ایک بار پھر اپنا حقیقی اور بے نقاب چہرہ دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا ہے۔ اب امریکہ جنگ بھڑکانے اور خود کو مزید بھاری اخراجات میں ہے۔ امریکی صدر 2 اہم سفارتی کامیابیوں کو تباہ کر کے اب کون سے امن کی بات کر رہے؟ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا سوشل میڈیا پر پیغام لکھا، امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی شرائط کے برعکس دوبارہ جنگ شروع کی۔ آبنائے ہرمز پر قبضہ MOU کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے بین الاقوامی اصول پامال کیے۔ عالمی برادری کو امریکی اقدامات کی مذمت کرنی چاہیے۔ صہیونی لابنگ گروپ نے اسرائیل مخالف ڈیموکریٹ ارکان کانگریس کو چندہ دینا بند کر دیا۔ آن لائن پورٹل پر ایسے قانون سازوں کو چندہ دینے کا آپشن ہٹا دیا، جبکہ ماضی میں یہ لابنگ گروپ ان قانون سازوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ قانون سازوں میں ایوان نمائندگان کے 15 ڈیموکریٹ ارکان شامل۔ جنگ ختم کرو، انسانوں کا قتل عام روکو۔ لندن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ برسل اسکوائر سے ڈاؤننگ اسٹریٹ تک امن مارچ۔ نئے وزیر اعظم اینڈی برنز ہم سے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل کو ایران اور لبنان میں جنگ روکنے اور معصوم فلسطینیوں پر مظالم کے سبب اسرائیل پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا بھی مطالبہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج 19 جولائی یوم الالحاق پاکستان منا رہے۔ آج ہی کے روز 1947 میں کشمیریوں نے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے نمائندہ اجلاس میں ایک تاریخی قرارداد منظور کی گئی تھی، جس میں ریاست جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اور IG آزاد جموں کشمیر کا پرتشدد اور ریاست مخالف عناصر سے مذاکرات سے انکار۔ پولیس اہلکاروں کو بے دردی سے شہید اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جا سکتی۔ IG آزاد کشمیر کا واضح 2 ٹوک پیغام، کہا کہ پولیس کا کام سیاسی حل نکالنا نہیں، سیاسی حل ہمیشہ سیاستدانوں کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ فائنل ورلڈ کپ فائنل آج اسپین اور ارجنٹینا کے درمیان رات 12 بجے کھیلا جائے گا۔ تیسری پوزیشن کے سنسنی خیز میچ میں انگلینڈ نے فرانس کو 4 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرا دیا۔ امباپے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ اس ورلڈ کپ میں فرانسیسی فٹ بالر کے 10 گول، جبکہ فیفا کی تاریخ میں امباپے کے گولز کی تعداد 22 ہو گئی۔ ارجنٹینا کے کپتان میسی کے ساتھ دوسرے نمبر پر فائنل ابھی باقی ہے۔ امباپے پر یہ اعزاز جیتنے کی صورت میں ایک ہی سیزن میں گولڈن بوٹ کے 3 ٹائٹل جیت جائیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج 19 جولائی یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ آج ہی کے روز 1947 میں کشمیریوں نے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے نمائندہ اجلاس میں ایک تاریخی قرارداد منظور کی گئی تھی، جس میں ریاست جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور خوشحالی مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کشمیری عوام کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا۔
کہا جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے کاروباری حلقے بھی کالعدم کمیٹی کے انتشاری ایجنڈے کا نشانہ بننے لگے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے ٹرک ڈرائیوروں کو تشدد اور ہراسانی کا نشانہ بنایا۔ ٹرکوں سے ڈیزل نکال کر ڈرائیوروں سے سامان بھی چھین لیا۔ تمام اڈے لوگوں نے لوٹے جانے کے خوف سے اپنی مرضی سے بند کیے۔ ڈرائیور سیکیورٹی خطرات کے باعث گاڑیاں آگے لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ بیرون ملک مقیم بھارتیوں کے جرائم میں اضافہ، امریکی قوانین کی بڑی تعداد تبدیلی کی تیاری، بغیر لائسنس ڈرائیونگ اور منشیات اسمگلنگ میں ملوث ہونے پر امریکہ کا بھارتی ٹرک ڈرائیورز پر پابندی لگانے پر غور۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تارکین وطن ٹرک ڈرائیورز کی جگہ امریکی فوج کے سابق اہلکاروں کو تعینات کرنے کی تجویز۔ طالبان رژیم کی ناقص اقتصادی پالیسیوں کے باعث افغانستان کا معاشی بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ ابتر ہونے لگا۔ بعض طالبان رژیم کے 5 سالہ ترقیاتی حکمت عملی ناکام، معاشی کامیابیوں کے بلند و باغ دعوے زمینی حقیقت سے کوسوں دور، بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور سرمایہ کاری کے فقدان نے افغان عوام کی مشکلات بڑھا دی۔ اور پاکستان اور چین کا لائف سٹاک اور گوشت کی برآمدات کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان کا لائف سٹاک شعبہ جدید اصلاحات، ٹیکنالوجی اور عالمی شراکت داری کے ذریعے ترقی کی راہ پر گامزن۔ پاکستان اور چین گوشت کی برآمدات میں اضافے اور لائف سٹاک شعبے کی ترقی کے لیے مشترکہ اقدامات پر متفق۔ اور مونسون کا دوسرا سپیل جاری، ملک کے مختلف علاقوں میں آج بارش کا امکان۔ اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی چند مقامات پر بادل برسنے کی پیشگوئی۔ نشیبی علاقوں میں زیر آب آنے کا الرٹ جاری، شہریوں کو محتاط رہنے کی اپیل۔